نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری دعاؤں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، ہمارے تمام اہل و عیال کے ساتھ اس موضوع کا تعلق ہے۔ گویا ہماری پوری زندگی اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے اور ہماری آخرت کا تعلق بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے، اور وہ موضوع ہے رزق کا موضوع۔ ہماری کامیابی کا انحصار، ہماری عبادتوں کی قبولیت کا انحصار اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا انحصار ہمارے رزق پر ہے۔ اگر رزق حلال ہے تو عبادت قبول ہے،
دعائیں قبول ہوں گی، بچے شریف ہوں گے، اخلاق ان کے اچھے ہوں گے، بیوی وفادار اور تابعدار ہوگی، اور پورا گھرانہ خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر رزق حرام کا ہے تو پورا گھرانہ حرام پہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ یہ جو گوشت پوست اور جو ہڈی انسانی جسم کی ہے، یہ رزق سے بنتی ہے، رزق کے نتیجے میں ترقی کرتی ہے۔ تو اگر رزق حرام ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ جسم، یہ مجسم شر ہی بنے گا، یہ خیر نہیں بنے گا۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ غور سے اور توجہ سے سنیں آج کے سبق کو، اور اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور اس میں خواتین کا بھی حصہ ہے۔ سب سے بڑھ کر خواتین کا اس میں حصہ ہے کہ آج کے درس پر عمل کیسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا ہے وہ بھی فرمایا۔ وہ حکم یہ ہے، قرآن کریم میں ہے، کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مطلب کیا ہے؟ نیک اعمال تب قبول ہوں گے جب رزق حلال ہوگا، اور اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اور یہ فرمانے کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو اس کے بعد ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہے، ثم ذکر الرجل یطویل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وجسده غذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے لمبا سفر کر کے ایک مقدس مقام تک پہنچنے کی پوری کوشش کی اور پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہاں سے چل کر سعودی عرب پہنچا ہے اور حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف میں پہنچ گیا ہے، اور وہاں اس نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، اور اس حال میں ہے یہ شخص، بال پراگندہ ہے، جسم غبار آلود ہے۔ یہ اشعث اغبر کے الفاظ استعمال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت زیادہ تک گیا ہے، سفر کے اثرات اس پر ہے۔ جیسے کوئی شخص یہاں سے چل کے بیت اللہ شریف میں پہنچے، وہاں پر اس پر تھکاوٹ کے اثرات بھی ہو، اور وہاں اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر دیے، احرام کے کپڑے پہنے ہیں، اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما، میرے یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما، دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن فرمایا اس شخص کی حالت یہ ہے، آپ غور سے سنیے، کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو کھانا کھا کر آیا ہے اور ابھی کھا رہا ہے،
جو پیتا ہے اور یہ جسم جو جس ذریعے سے پلا بڑا ہے، فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے حرام کے کپڑے پہنے ہیں، اور اس کا جسم، اس کا یہ گوشت پوست جو جسم کا ہے یہ حرام سے بنا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس شخص کی دعا آخر کیوں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ اور اسی وجہ سے حاجی صاحبان بھی سن لے، رزق اگر حلال نہیں ہے تو فرمایا کہ حاجی سارا دن لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا ہے۔ لبیک کی معنی کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، جو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، یہ یس سر کا کلچر نہیں آیا تھا، جب ہمارا پارو ماسٹر حاضری میں ہمارا نام پکارتا تھا تو ہم جواب دیتے تھے لبیک۔ لبیک کی معنی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول کرو۔ حاجی جب یہ آواز لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے میرے رب، میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ لیکن بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی لبیک کے جواب میں یہ صدا آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک، یہ کہتا ہے لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں پورا دن یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر صدا کے جواب میں، ہر آواز کے جواب میں، ہر لبیک کے جواب میں جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ شام ہوتی ہے تو جب حاجی واپس ہوتے ہیں تو اس حاجی کو ایک نام دیا جاتا ہے مطرود حاجی۔ مطرود حاجی کا مطلب یہ ہے کہ بگایا گیا حاجی، اس کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، اس کی حاضری کو قبول نہیں کیا گیا۔ بعض علماء نے اس حاجی کی نشانات بھی لکھے ہیں۔ اس حاجی کی نشانی کیا ہوتی ہے جب واپس آتا ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ حج ان کے انقلابی عبادت ہے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں واپس آتے ہیں ان میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، لیکن جن کو بگایا جاتا ہے، جن کی حاضری کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ جس سیٹ سے اٹھ کر گیا ہوتا ہے، جس گناہ سے یہ وہاں گیا تھا، یعنی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے حج پر گیا تھا، واپس آ کر انہی گناہوں کو شروع کرتا ہے، اسی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، انہی کاموں کو واپس شروع کرتا ہے، وہی اعمال، وہی کردار، وہی باتیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، کیونکہ حج قبول ہوگا تو تبدیلی آئے گی، یہ انسان بدل جائے گا، یہ ٹوٹلی چینج ہوگا، یہ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹے گا۔ گھر والے بھی محسوس کریں گے یہ حاجی صاحب ہمارے باپ، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، خالہ، پھوپھی، ماں، بہن، بیٹی یہاں سے جا رہی تھی تو یہ تو ایسی نہیں تھی۔ حج واقعی تبدیلی لانے والی عبادت ہے، لیکن جس میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے اس کو بگا دیا گیا ہے، حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے وہاں پہنچے اور اس کو قبول نہ کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ رزق کی وجہ ہے۔ اس لیے آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا رزق واقعی حلال کا رزق ہے، ہم حلال کھا رہے ہیں یا ہم حرام کھا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 188 ہے، اللہ نے فرمایا، ایک حکم دیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھایا کرو، باطل طریقے سے مت کھایا کرو، اور حکمرانوں کو رشوت کی صورت میں بھی یہ مال پیش نہ کیا کرو۔ اور وہ رشوت تم اس لیے دیتے ہو کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ۔ رشوت دے کر لوگوں کے مال کو اپنے لیے جائز بنانا تو جائز تو بنتا نہیں ہے۔ عدالت کو، وکیل کو اور مختلف لوگوں کو رشوت دے کر جو فیصلے کرائے جاتے ہیں اور جو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کبھی کہ یہ میرے لیے اللہ کے ہاں بھی حلال ہو گیا، اس لیے کہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، اس سے وہ حلال نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں سنیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہر بات کو غور سے سنے، توجہ سے سنے، تاکہ دلوں کے اندر یہ بات آج بیٹھ جائے اور آج کے دن اس درس کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ واقعی قرآن کے کلاس میں جا کر اگر تبدیلی نہیں آتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ قاضی بھی تھے، آپ جج تھے، ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں قائم تھی، اور مسلمانوں کے لیے جو سنت آپ نے چھوڑا کہ سب سے پہلے آپ نے اسی ریاست کو قائم کرنا ہے تاکہ آپ بندگی کر سکے، ورنہ آپ کا فیصلہ آ جائے گا تو آپ غیر اسلامی عدالت میں لے جائیں گے، آپ انگریز کے قانون کے سامنے جائیں گے، میرا فیصلہ کرو، اور پھر کہیں گے ہاں میرا فیصلہ ہو گیا اور میں جیت گیا اور وہ ہار گیا، اور یہ قانون اگر اللہ کا نہیں ہے تو ظاہر آپ مجرم بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے ایک ریاست ایسی قائم ہو جو ریاست مدینہ کی شکل میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے فرماتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا، خبردار، الا انما انا بشر وانما یأتینی الخصم فلعل بعضکم الحن بحجته من بعض ومن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليضرها۔ فرمایا خبردار، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، اور میرے پاس مدعی اور مدعا علیہ دونوں آتے ہیں، تو مجھے کیا پتہ ہوتا ہے، ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص اتنا چرب زبان ہو، اتنا تیز زبان رکھنے والا ہو، باتوں میں اتنا ماہر ہو کہ اس کی دلائل کو سن کر میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ حق اسی کا ہے۔ بعض وکیل ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وکیل اور وکیلوں کی دنیا میں ماہر وکیل کسی سمجھا جاتا ہے۔ ان وکیلوں نے ایک مشکل کام اپنے سر لیا ہے جو ان کے ذمہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ وکیل بڑا ماہر ہوگا جو سچ کو جھوٹ بنا سکے اور جھوٹ کو سچ بنا سکے، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ آپ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولیں گے، 1000 جھوٹ بولیں گے، لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہے، وہ سچ نہیں بن سکتا۔ اور جو سچ ہے، آپ 1000 جھوٹ اور بولے کہ سچ کو جھوٹ ثابت کرے، آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ تو یہ جس وکیل نے اپنے ذمہ یہ لیا ہے کہ میں نے جھوٹ کو سچ بنانا ہے اور سچ کو جھوٹ بنانا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ہوشیار وکیل نہیں کہلایا جا سکتا، یہ ناسمجھ وکیل ہے۔ سمجھدار وکیل کون ہوگا، عقل مند وکیل کون ہوگا، جس کا کام بڑا آسان ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے اور عزم کرے کہ میں نے سچ کو سچ ثابت کر کے دکھانا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دکھانا ہے، اور یہ کام بڑا آسان ہے۔ پورا ماحول آپ کا مددگار ہے، اس میں پورے واقعات آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ممکن ہے کوئی شخص ایسا آ جائے
کہ اس کی دلائل کو سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کروں، لیکن فرمایا یاد رکھو میں انسان ہوں، تو جس شخص کے لیے بھی میں نے کسی کے حق کا فیصلہ کیا تو یہ میں آگ کا ایک ٹکڑا اس کو الگ کر کے دے رہا ہوں، چاہے تو آگ کا یہ ٹکڑا اٹھا کے لے جائے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو فیصلہ عدالت نے کر بھی دیا۔ آپ دیکھیں کہ واقعی اللہ کی عدالت میں بھی یہی فیصلہ ہے۔ یہ جو وکالت ہوتی ہے، پیسوں کے لیے وکالت ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ ہو، اس سے جو بھی فیصلے دنیا میں ہوں گے وہ تو ظاہر بات ہے وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے، وہ نافذ ہوں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حضور یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ناجائز آپ کے لیے کبھی جائز نہیں بنے گا، یہ حرام آپ کے لیے کبھی حلال نہیں بنے گا۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ دو اصطلاحات قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، ایک عدل اور دوسری اصطلاح ہے قسط۔ عدل کا حکم دیا ہے تم عدل کرو، اس لیے کہ عدل اس انصاف کو کہتے ہیں جو قاضی عدالت کے اندر کرتا ہے۔ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے وقت جس چیز کو ملحوظ رکھتے ہیں تو وہ عدل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جو عدالتی فیصلہ ہو وہ واقعی عدل پر مبنی ہو۔ قاضی کو پتہ نہیں چلا، جج کو پتہ نہیں چلا، وکیلوں کی دلائل کو سن کر اس کو ایک نتیجے پر پہنچا، لیکن وہ نتیجہ ٹھیک نہیں، وہ غلط نتیجہ ہے۔ اور ایک دوسرا ہے قسط۔ قسط کہتے ہیں حقیقی انصاف کو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے رسولوں کو بھیجا، میں نے کتابوں کو بھیجا، یہ سب کچھ کس لیے بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائے۔ اور جب تم فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو، لیکن فرمایا کہ جب تم عدل کا فیصلہ کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے ہر شخص قسط پر قائم ہو۔ دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، دو شخص آپس میں لڑ پڑے تو مومنوں کو حکم ہے ان کے درمیان اصلاح کرو، لیکن اگر وہ اصلاح قبول نہیں کرتا کوئی ایک فریق، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو اس فریق کے ساتھ تم لڑو، یعنی اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، جب تک یہ اپنے ظلم کو چھوڑ کر فیصلے کی طرف اور صلح کی طرف واپس نہیں آتا ایک فریق۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر یہ فریق واپس آ گیا، صلح کے لیے تیار ہو گیا، فرمائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو، لیکن پھر فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور تم قسط پر قائم ہو جاؤ، حقیقی انصاف پر قائم ہو جاؤ، حقیقت کو دیکھو، حق کس کا ہے اسی کو دے دو۔ اس لیے کہ اللہ قسط والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو ہم حق پر قائم ہو جائے، دوسروں کا حق انہیں حوالے کرے۔ اپنا حق لینے کا ہم حق رکھتے ہیں، لیکن دوسرے کا حق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہمارے اس مجلس کے اندر تمام لوگ مرد و خواتین اپنے ذمہ داریاں پوری کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے، ہم حقوق مانگتے ہیں، حقوق مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ اسلام میں نہ حقوق مانگے جاتے ہیں نہ حقوق چینے جاتے ہیں، اسلام میں حقوق دیے جاتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا حق دینا چاہتا ہے، تو مانگنے میں اور چیننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن حق دینے میں مزہ ہے جب آپ دوسروں کا حق دیتے ہیں ان کو۔ تو دوسروں کا مال جب حقیقت میں وہ دوسرے کا ہے، وہ آپ کے لیے کسی بھی فیصلے سے جائز نہیں بنتا۔
میراث کے حصے جو ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، کبھی ہم لکھواتے ہیں، اور خصوصاً اپنے بہنوں کے حصے میں آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، میں آپ کے دلوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے ان کی بہنیں یہاں بیٹھی ہوں گی درس میں، باپ مر گیا ہے، میراث رہ گیا، بھائیوں نے آپس میں تقسیم کیا اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا، اور کہتے ہیں بہن کو ہم نے جہیز میں بہت سارا دیا تھا۔ کس نے آپ کو کہا تھا جہیز میں زیادہ دیا کرو؟ جو ایک لعنت کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز موجود ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد سے بھر گیا ہے، اس میں جو تم دیتے ہو تم اللہ کے لیے نہیں دیتے ہو، تمہارے رسم و رواج کی وجہ سے تم دے رہے ہو، لیکن وہ تو تم نے اگر دیا ہے تو باپ کی زندگی میں مال باپ کا تھا، وہ تمہارا نہیں تھا۔ باپ کی وفات کے بعد بہنوں کا جو حصہ میراث میں بنتا ہے، وہ اگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اور کوئی جعل سازی میں کوئی ان کے دستخط لیے ہے، عدالت میں لے جا کر ان کو دھوکہ دیا ہے، خواتین اکثر اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر نہیں آتی، اس لیے کہ شوہر کے گھر میں جا کر بھی بال ادھر سفید بھی ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، سفید ریش ہو جاتے ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہے، تب بھی اپنے بھائی پر فخر کرتی ہے۔ ہماری ماں ہوتی تھی، کبھی کبھار ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اس بات سے یہ ذرا غصے میں آتی ہے، پھر وہی بات کہتی ہے جو ہم کہلوانا چاہتے تھے، تو وہ ہمیں دھمکی دیا کرتی تھی کہ میرے بھائی موجود ہے، میں اپنے بھائیوں کو کہوں گی۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا دیکھو ابھی بچوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، اور دھمکی جب دلواتی ہے تو اپنے بھائیوں کی بھائی پر فخر کرتی ہے، اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ وہ جھگڑا، لڑائی، کوئی اختلاف، کوئی مقدمہ وہ نہیں بنانا چاہتی، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گھر اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہتی، وہ گھر میں آنا چاہتی ہے، وہ اپنے بھائی کے گھر میں سکون محسوس کرتی ہے، لیکن اس ظالم بھائی نے اس کی میراث کا حق قبضہ کیا ہے، وہ نہیں دیتا۔ جب تک وہ عدالت میں نہیں جاتی اور وہ باقاعدہ رپورٹ نہیں کرتی وہاں اور مقدمہ نہیں لڑتی، اس وقت تک ہم اس کا حصہ نہیں دیتے، اور اس میں لطیفے ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ ہمارے ہے ایک بھائی، 2-4 بھائی تھے، انہوں نے میراث تقسیم کرنا تھا تو بہن کو بلایا، ایک بہن تھی، اس کو بلایا اور اس کو بٹھایا کہ بہن دیکھیں ہم بہت غریب ہیں، تھوڑا سا مال باپ نے چھوڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا حصہ اس میں الگ کیا ہے، کچھ پیسے تھے، نقدی تھی تو اس کے ہاتھ میں دے دیے، اس وقت جتنے بھی تھے، لیکن میراث کا اس کا حصہ انہوں نے الگ کر کے اس کو دے دیے۔ پھر ایک بھائی نے اس سے کہا بہن آپ کو معلوم ہے نا ہم بہت زیادہ غریب ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو حصہ دے دیا ہے۔ اس نے دعائی دی، بہن نے دعائی دینا شروع کر دی کہ بھائی اپنے غربت کے باوجود میرا حصہ نہیں کہتے بلکہ مجھے دے دیا ہے۔ ہاتھ میں اس نے، خواتین کی عادت ہوتی ہے اپنے پیسے ہاتھ میں ایسے پکڑتی ہے، جیب میں نہیں رکھتی، پرس میں نہیں رکھتی، ہاتھ میں اس نے پکڑے ہوئے تھے۔ تو ایک بھائی نے اس طرح کہا، دوسرے بھائی نے کہا، تیسرے نے کہا، آخرکار یہ بات یہ لوگ کرتے رہے تو بہن کا وقت ختم ہو گیا، پورا ہو گیا معاملہ، مجلس ختم ہو رہی تھی تو بہن نے اجازت مانگی کہ بس ٹھیک ہے میں اب چلی جاؤں گی۔ تو بھائی نے اس کے ہاتھ سے ایسے بالکل اس ہاتھ کو زور سے کھولا، وہ پیسے واپس لے لیے، اس نے کہا دے دیے نا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تو گھر لے جائے گی، یہ تو تم نے واپس مجھے دینے ہیں، واپس کرنے ہیں، تو یہ دینا تو نہ ہوا نا۔ یہ باقاعدہ یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بہن نے کہا کہ یہ مجھے کیا انہوں نے دے دیا، دے کر واپس لے لیا کہ بس وہ تو اسی طرح تو نہیں کہ تو گھر لے جائے گی۔ اور جب بہن بزور یا عدالت کے ذریعے اپنا مال واپس لیتی ہے، میراث کا مال، تو کیا ہوتا ہے، یہ گھر بہن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، تو نے اس گھر میں پھر نہیں آنا۔ بلکہ ہماری خواتین سے اگر آپ لوگ پوچھ لیں تو خواتین کو میراث تو دور کی بات ہے، وہ اس کا جو اپنا حق مہر ہے وہ بھی نہیں دیا ہوتا۔
آج آپ لوگ گھروں میں جائے، مہر خاتون کا ایسا قرض ہے جس طرح کسی دکاندار کا آپ پر قرض ہے. یہ اس کی اس عصمت کی قیمت ہے جو آپ کے حوالے ہو گیا ہے. یہ اگر آپ نہیں دیتے تو بیوی کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو آپ کا حق ہے اس سے انکار کر سکتی ہے. تو آج جا کر اپنے مہر تو اپنی بیویوں کو ادا کر دے. جس کا مہر رہتا ہے یہ تو پہلی فرصت میں ادا کر دے، ورنہ یہ آپ حرام کر رہے. جو ہمارا موضوع ہے نا، یہ آپ حرام کر رہے ہیں. اور جس کے پاس بہن کی میراث کا حق موجود ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ آج ذرا آپ غور کریں. ابھی یہاں سے جا کر آپ کھانا کھائیں گے یا کھا چکے ہوں گے. صبح اٹھ کے بڑے پیار محبت سے آپ ناشتہ کریں گے. آپ نے لباس پہنا ہے، قمیض پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، نمازیں اس سے پڑھتے ہیں، بڑا پاک صاف ستھرا جوڑا میں نے پہنا ہے اور حلال کھا رہا ہوں. اگر میں کہوں کہ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھائے کون حلال کھا رہا ہے تو سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم سب حلال کھا رہے ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے یہ جو آپ نے قمیض پہنی ہے یہ قمیض آپ کی ہے یا آپ کی بہن کی ہے؟ یہ جو کھانا ابھی تیار ہے اور پلیٹ میں ڈال کے تم بڑے مزے سے کھا رہے ہو، یہ روٹی جو تمہارے سامنے پڑی ہے تمہارے ہاتھ میں جو نوالا بنا کر تم ابھی کھا رہے ہو، یہ نوالا تمہارا ہے یا تمہاری بہن کا ہے؟ یہ تمہارا ہے یہ نوالا یا تمہاری اس بیوہ بھابھی کی ہے یا تمہاری یتیم بچی کی ہے، بھتیجی کی ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اس پر ذرا غور کرنا ہے. ہمارا رزق حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے صرف آپ کو ایک راستہ بتا دیا، ایک راستہ دے دے جس پہ آگے چل کر آپ غور کریں اور آپ سوچیں کہ واقعی ہم حلال کھا رہے ہیں، واقعی ہمارا جو کپڑا ہم نے پہنا ہے یہ حلال کا ہے، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں واقعی یہ حلال کا ہے، جو گھر میں نے بنایا ہے واقعی یہ حلال کا بنا ہے، یا اس میں بہن کا حصہ موجود ہے، اس میں یتیم کا حصہ موجود ہے، اس میں آپ کی یتیم بھتیجی کا حصہ موجود ہے. اس ظلم کو بھی بند کرنا ہے اور اپنے رزق جو حرام بنا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا پورا گھر فساد سے بھر چکا ہوتا ہے، اس کو آج سے ختم کرنا ہے. یہ زمینیں، یہ گھر، یہ مال و دولت یہ بہت خوبصورت ہے. الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ دوزخ کی آگ اس کے بدلے خریدنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور یہ جو ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، کچھ ایک مرلہ زمین، 10 مرلے زمین، کوئی ایک کنال، ایک جرب زمین، جنت کے بنگلے اور جنت کے محلات اور جنت کی زمینیں اس سے کئی بڑھ کر خوبصورت ہے اور وہ بہت بڑی ہے جہاں ہم مطمئن ہو جائیں گے واقعی یہ ہمیں زمین جو ملے اسی میں مطمئن ہوں، یہ کافی ہے. تو یہ رزق حلال کا موضوع ہے. اپنے رزق کو حلال بنانا ہے. اور اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رزق حلال کی تباکاری جب سامنے آتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ورنہ باپ رو رہا ہوتا ہے، بچہ فساد کرتا ہے، بچہ شر لاتا ہے، بچہ پڑھتا بھی نہیں ہے، بچہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور باپ روتا ہے، ماں روتی ہے. یہ بچہ تو ہمارے لیے دوزخ بالکل عذاب بنا ہوا ہے. یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ کوئی بچہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، میں بالکل لاولد ہوتا تو اس سے اچھا ہوتا. یہ کیوں ہے؟ جہاں کوئی باپ شکایت کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ذمہ داری بھی باپ کی ہے اور ماں کی ہے. کیوں ماں کی ہے اور باپ کی ہے؟ اور بنیادی طور پر باپ ذمہ دار ہے اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری اس کی ہے. یہ جب خود حرام کھاتا رہا اور اپنی بیوی کو حرام کہلاتا رہا، یہ بچہ جب پیدا ہو رہا تھا
اس کا نطفہ جو اس کی جسم کے اندر بنتا رہا وہ حرام سے بن گیا، یہ اپنی بیوی کو بھی حرام کھلاتا رہا تو بچہ پیدا ہونے کا جو مادہ جو بیضہ بن رہا تھا وہ بھی حرام سے بن گیا۔ یہ دونوں مل کر اس سے بچہ پیدا ہوا۔ پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو بچہ پل رہا تھا تو حرام رزق سے پل رہا تھا، یہ سود سے پل رہا تھا، یہ رشوت سے پل رہا تھا، یہ حرام خوری سے پل رہا تھا، یہ دوسروں کے مال غصب سے اور چوری سے اور ڈکیتی سے اور کمیشنوں سے اور پتہ نہیں کس طرح حرام رزق آتا رہا، اور یہ اپنی بیوی کو کھلاتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، اور بچے کا نطفہ بھی حرام سے بن گیا، بچے کا گوشت پوست بھی حرام سے بن گیا، پورے کا پورا حرام سے پلا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ یہ مجسم شر ہوگا، یہ خیر نہیں لائے گا آپ کے لیے، یہ ہمیشہ شر لائے گا، یہ پورے کا پورا فساد سے بھرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے شروع سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ حلال کھائیں تاکہ بچہ حلالی پیدا ہو، اور حلال سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، باپ کی کوئی بہت زیادہ رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ ٹیوٹروں کی اور استادوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایسا شریف ہوتا ہے کہ اس کے سارے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، ماں باپ بھی حیران ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کا تعلق کتنا زبردست ہوتا ہے۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے ایسا بچہ، آپ سیر کریں گے اس کی۔ کچھ بچے ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان کی نماز دیکھ کر رشک آتا ہے۔ بچہ تو درکنار، میں اس طرح نماز پڑھوں تو کتنا اچھا ہوگا۔ کیوں؟ یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے۔ رزق حرام کے نتیجے میں جب حرام کھایا جائے گا اور حرام کمایا جائے گا، حرام رزق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ شر ہوتی ہے، وہ فساد ہوتا ہے، اور حرام رزق کے نتیجے میں حرام مال سے جو بلڈنگ بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ آرام کی نیند میں نہیں سو سکتے۔ اکثر شکایتیں کرتے ہیں لوگ، وہ پرانا مکان کچا مکان تھا، اس میں بڑے آرام سے سوتا تھا، اب یہ بنگلہ بنایا ہے، بڑا محل ہے، لیکن اس میں نیند آتی ہی نہیں ہے۔ تو کہتے بڑے بڑے بلڈنگ نہیں بنانے چاہیے، یہ کچا مکان ہوتا ہے، اسی میں آرام کی نیند آتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، لوگوں سے پوچھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بلڈنگ بنائے ہیں، بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، لیکن بڑے آرام کی نیند سوتے ہیں اس میں۔ کیوں؟ حلال سے، حلال مال سے جب آپ کوئی بڑا گھر بھی بناتے ہیں ضرورت کے مطابق تو وہ جائز ہے، اور حرام سے جو مکان بنے، حلال سے جو مکان بنے گا اس میں آپ آرام کی نیند سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ یہ سکون اور اطمینان جو برباد ہوتا ہے یہ حرام رزق سے برباد ہوتا ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلے ہم نے اپنے رزق کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ واقعی ہم حلال کھا رہے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں قیامت کے دن یہ جب قبروں سے اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو۔ یہ عرب میں ایک محاورہ مشہور تھا کہ جو کوئی اس طرح دیوانہ قسم کا ہوتا تھا، یہ چرس پینے والے، نشہ کرنے والے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو نشے ہے، جتنے بھی چرس ہے، پیون ہے، شراب ہے، دوسرے نشاور، یہ آئس کا نشہ آج کل آ گیا ہے، پتہ کیا کیا مصیبت آئی ہے، نشہ حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائی ہے، ہر نشاور چیز، فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کوئی بھی نشہ ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ان کے امتحانات آتے ہیں تو یہ آئس کا نشہ کرتے ہیں کہ 5-6 دن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں نیند نہیں آتی، ہم تیاری کرتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس 5-6 دن کی جاگنے سے،
اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. آپ کی اس تعلیم میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو نشے کی وجہ سے حرام کھا کر جو آپ نے حاصل کی ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. آپ ذرا غور سے سنیے. حرام کھانے کے حوالے سے، حرام کے ایک لقمہ کھانے کے حوالے سے وہ ضرورت، کسی نے سوال کیا شراب جب حرام ہوا تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ دوا میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ میڈیسن میں اگر شراب کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شراب دوا نہیں ہے، شراب علاج نہیں ہے، شراب بیماری ہے. اور میرے علم میں ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہے جو لوگ زکام کے لیے اور سینے کی تکلیف کے لیے کھاتے ہیں، لیکن اس میں الکوہل کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے. ہمارے لوگوں نے، ہمارے ڈاکٹروں نے اس پہ تحقیق کی ہے. شاید یہاں فیصل آباد کے پیما کے دفتر میں بھی وہ لسٹ موجود ہوگی. ہمارے پشاور میں تو باقاعدہ ڈاکٹروں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ جن دواؤں میں الکوہل موجود ہے ان کی بجائے ایسی دوائی موجود ہے جن میں الکوہل زیرو ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن علاج میں اور بیماری پر اثر میں وہ اس دوا سے اچھی ہے. لیکن اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سونا اور بات ہے اور دوا علاج اور بات ہے. اگر ایسی نیند آ جاتی ہے تو نیند آنا دوسری بات ہے اور بیماری کا علاج دوسری بات ہے. تو فرمایا شراب تو بیماری ہے، شراب مرض ہے، شراب دوا نہیں ہے. تو ہر قسم کے نشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا. تو نشہ حرام، اور نشے کے بارے میں پھر یہ بھی سمجھ لے اچھی طرح. رزق حرام کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ کھانا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا، اب غور سے سنیں، ان اللہ تعالی اذا حرم اکل شیء حرم ثمنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے اس کے بیچنے کو اور اس کی قیمت وصول کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے. تو جو چیز کھانا حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے اور اس کے پیسے لینا بھی حرام ہے. سود کے مال کے بارے میں، یعنی سود کی تباہ کاری کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا مٹ مار دیتا ہے، سود کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو پالتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، ہر وہ قرض، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے. لوگ کہتے ہیں، قرآن کریم نے بھی بتایا، لوگوں نے کہا اس زمانے میں کہ یہ تجارت بھی تو ہمارے سود کی طرح ہے. یعنی سود کو اصل قرار دیا ان لوگوں نے اور کہا تجارت بھی سود کی طرح ہے. اگر تجارت حلال ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ سود اور تجارت میں بنیادی فرق ہے. تجارت میں مال کے بدلے میں مال آتا ہے. آپ لوگ یہاں اکثر بزنس مین ہیں فیصل آباد والے، آپ کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ تجارت میں مال کے بدلے مال آتا ہے. یہ لاؤڈ سپیکر کے دکاندار آپ کو سپیکر بیچ دیتے ہیں، آپ کو سپیکر کی ضرورت تھی، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کے پاس بھی مال آ گیا، اس کے پاس بھی مال چلا گیا. لیکن سود میں مال کی عوض میں نہیں آتا بلکہ مال مہلت کی عوض میں آتا ہے، اور اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. آپ قرض دیتے ہیں تو قرض دار کو مہلت دے دو اور مہلت بغیر عوض کے دے دو. اس پہ عوض لینا اللہ نے حرام کر دیا ہے اور یہی سود ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، اور وہ نفع کتنا؟ فرمایا ایک دانہ کیوں نہ ہو، ایک دانہ. فرمایا قبضۃ علف او حبۃ، یہ زیادت جو آپ وصول کرتے ہیں یہ گاس کی ایک مٹھی کیوں نہ ہو اور یہ گندم کا ایک دانہ کیوں نہ ہو جو آپ اضافی وصول کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم
اشد علی اللہ من 36 زنیہ، سود کی 1 روپے 1 درہم جو ایک شخص لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے یہ سود ہے، اسی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سمجھے بغیر اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ معافی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے پھر بھی لیتا ہے۔ فرمایا یہ 1 روپے اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کون ہوگا جو سودی مال لے گا، سود کی 1 روپے لے گا اور اسے کھائے گا اور خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے؟ سودی کاروبار کرنے والے، سود پر قرض دینے والے، یہ سب غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اب دیکھیں کتنے لوگ، وہ سارے لوگ جو سودی کاروبار میں کسی نہ کسی طریقے سے مددگار ہے، وہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کا گواہ بننے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، سودی ادارے کو اپنی حلال بلڈنگ کرائے پہ دینے والا، کہ یہ کرائے پہ دیتا ہے لیکن وہ سودی ادارے کو دیتا ہے، سودی ادارے کی چوکیداری کرنے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا، یہ سب گناہ میں برابر ہے، ایک جیسے ہے، اس لیے کہ یہ سب پرزے بن گئے ہیں سودی نظام کو چلانے کے لیے، اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ فرمایا اگر تم سود کو چھوڑتے نہیں ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سودخور سے کہے گا خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ، خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ، سودخور اپنا اسلحہ اٹھاؤ، میری اور تمہاری جنگ ہے۔ اب جنگ کون جیتے گا؟ اللہ کسی کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اب دیکھیں، اب غور کریں ایک اہم بات سود کے حوالے سے، سود کی تباہ کاری کے حوالے سے، یہ جو ہماری ذلت ہے نا، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے، ہم دوسرے مسلمان ممالک کا نہیں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑے سی ایک جھلک آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، ہم تمام ہمارے سرحدات، یعنی ہم گرے ہوئے ہیں، ہمارا مشرقی سرحد غیر محفوظ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہاں دشمن ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، ٹینک زیادہ ہے، جہاز زیادہ ہے، عسکری قوت زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار آپ کو معلوم ہے۔ آپ کے شمالی سرحدات، مغربی سرحدات، کون سی سرحد ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے؟ ہر طرف سے خطرات ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ ہمارا ایک سہارا ہے، صرف ایک سہارا ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور یہ کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سب، ہمیں امید ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے، ہماری فوج توڑی سے ہی، ہمارے ٹینک کم سے ہی، ہمارے جہاز کم سے ہی، لیکن اللہ کی طاقت ہماری مددگار ہے، اور وہ ہماری مددگار ہو تو ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن ہوا کیا؟ سودی نظام جاری کر کے اور سودی نظام کو چلانے پر اصرار کر کے، سودی نظام پر قائم رہ کر اور عدالت کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل کر کے کہ نہیں، سودی نظام ہماری ضرورت ہے، ہم نے کیا کیا؟ اس ایک سہارے کے ساتھ بھی ہم نے جنگ چھیڑ دی ہے جو اللہ ہے۔ اب پوری قوم اپنے قیادت، یعنی اپنے قائد کی قیادت میں، جو ملکی اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی قیادت میں اللہ کے ساتھ جنگ میں ہے۔ اب اللہ کے ساتھ بھی ہم نے جنگ چھیڑ دی اور جنگ شروع کر دی۔ اب بتائیے مدد کہاں سے ہوگی؟ اب پھر گنتے رہو اپنے اسلحے اور اپنے فوج اور اپنے جہاز اور اپنے ٹینک، وہ ان سے کم ہے، کبھی تمہیں فتح حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی آپ کو۔ اس لیے اس جنگ کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ کہ جس بینک نے وہ اپیل کی ہے، وہ یو بی ایل نے اپیل کی تھی نا، اس بینک کے ذریعے انہوں نے اپیل کرائی
पूरी कौम को इस पे कड़ा होना चाहिए कि ये जो लोग हमें अल्लाह के साथ जंग की तरफ धकेल रहे हैं और धकेल दिया है, इनसे अपने आप को बचाना है और अल्लाह के साथ जंग से निकल आना है। जब तक अल्लाह के साथ जंग से हम निकल नहीं आते, ये बाकी जंगों में हम कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए सूद को छोड़ना। बाज लोग कहते हैं मैं तो बैंक में अकाउंट भी नहीं खोलता, होता है ना, अकाउंट नहीं खोलता। कोई आम मजदूरकार आदमी है जो सरकारी मुलाजमत नहीं करता, किसी कंपनी में भी मुलाजमत नहीं है, अपने खेती बाड़ी करता है, कहता है मैंने अकाउंट भी नहीं खोलना, मैंने बैंक में जाना भी नहीं है, मैंने सूदी पैसे लेने ही नहीं है, बस मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन आजकल अगरचे वो खत्म हो गई है बात, मजबूरी बन गई है, आपने अकाउंट भी खोलना है और पैसे भी आपने बैंक के जरिए जमा करने, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं बच सकता हूं, तो कैसे बच सकोगे? यहां अगर किसी तालाब में, जो हमारे फैसलाबाद की किसी जगह बड़ी टैंकी है, उसमें कहीं ऊपर से कोई परिंदा आकर मर गया, कोई गंदगी और वो खबासत उसमें आ गई और नीचे पाइपलाइन में वो सारी गंदगी आना शुरू हो गई और बदबू भी आना शुरू हो गई। आप में से हर शख्स फैसलाबाद में अपने पाइपलाइन में फिल्टर लगा दे ताकि इस पानी को साफ कर सके। टूंटी से निकला हुआ पानी साफ हो, बदबू से भी पाक हो। आप नहीं पाक कर सकते। आपने ऐलान करना है कि सब लोगों ने जमा होके उस मरकजी टैंकी को साफ करना है, उसी गंदगी को निकाल बाहर करना है। तब आपकी जब उसको साफ किया जाएगा, फिर आपको फिल्टर लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये साफ पानी जब आएगा खुद ब खुद ही पाइपलाइन साफ हो जाएगी। हमारे और आपके इस्लामाबाद के तालाब में अगर गंदगी पड़ी है, आप यहां पाइपलाइनों को साफ नहीं कर सकते जब तक सब ने मिलकर उस गंदगी को निकाल बाहर ना किया हो, वहां से इस निजाम को ठीक ना किया हो, तब तक हम इस गुनाह से नहीं बच सकते। इसलिए इस्लामी हुकूमत का क़याम, अल्लाह के नेक और सालेह बंदों का इक़्तिदार में आना इतना जरूरी है जितना आपका घर बनाना भी उतना जरूरी नहीं है। सूद के नतीजे में जो माल आता है वो हराम है, रिश्वत के नतीजे में जो माल आता है वो हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों के बारे में, दो सजाएं जो अल्लाह देता है दुनिया में, वो बताई है। एक सूद और दूसरी रिश्वत। फरमाया जिस कौम में सूद आम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर महंगाई को मुसल्लत कर देता है। गैर एलानिया, बेवक्त और हर वक्त दिन ब दिन महंगाई, ये सूद के नतीजे में। जो कौम सूदी निजाम को इख्तियार करती है, सूदी निजाम इख्तियार करती है और सूदी निजाम के मुताबिक यानी सूद ही से उनकी कमाई आना शुरू हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उन पर फिर महंगाई को मुसल्लत कर देता है। ये पैसे जो आ रहे होते हैं ये ऐसे रास्ते से वापस जाता है, इसमें कोई बरकत नहीं होती। सूदी मामलात और तिजारत में फर्क में बता रहा था कि एक तो ये कि माल माल के एवज में नहीं आता सूद में, बल्कि माल मोहलत के एवज में आता है। दूसरा ये कि तिजारत में बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का फायदा होता है, बाय और मुश्तरी। ये जो खरीदता है जो बेचता है दोनों को फायदा होता है। लेकिन सूदी निजाम में सूदखोर को सारा फायदा है और गरीब को सारा नुकसान, इसलिए कि मालदार अपना पैसा लाकर गरीब के पास रख देता है, कर्ज दे देता है, उसके बाद उसके खून पसीने की सारी कमाई ये खेलता रहता है और हड़प कर जाता है। इसी तरह तिजारत में खरीदो फरोख्त होने के बाद मामला खत्म हो जाता है, लेकिन सूद में ये मामला खत्म नहीं होता। इसी तरह तिजारत में खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का मामला होता है, तो बेचने वाला एक दफा मुनाफा लेता है, लेकिन सूदी निजाम में मुसलसल नफा जारी रहता है। और सूद नफरत का जरिया है। सदका, ज़कात, कर्ज देना और मोहलत देना ये मोहब्बत का जरिया है। तो जिस कौम में सूद आम हो जाए,
اس پر مہنگائی مسلط کر دی جاتی ہے. آج ہم پر مہنگائی اس طرح مسلط ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا یہ مہنگائی آئی کہاں سے اور کیسے آئی. اور دوسرا فرمایا کہ جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس قوم پر اللہ دشمن کو غالب کر دیتا ہے. دشمن بہت جلدی ان پر غالب ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں رشوت عام ہو گئی ہے. ہر دفتر سے ہر آفیسر کے سامنے سے وہ فائل آگے جاتی ہی نہیں ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہ ہوئی ہو. تو رشوت کے نتیجے میں جو پیسے آپ گھر لاتے ہیں یہ حرام مال ہے, یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں, زمانہ خلافت میں, تحفے لینا آفیسرز کے لیے منع کیا تھا, بند کر دیا تھا. کوئی آفیسر, کوئی محکمے کا کوئی کارندہ کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا, کوئی گفٹ وصول نہیں کرے گا. اور فرمایا کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ والیوم رشوہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تحفے دیے جاتے تھے وہ واقعی تحفہ ہوا کرتا تھا, لیکن آج تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ رشوت ہے. اس لیے کوئی تحفہ وصول نہیں کیا جائے گا. تو ایسے تحفے لینا بھی حرام ہے. اور دشمن اس لیے غالب آ جاتا ہے کہ رشوت خور انسان, کرپٹ انسان, انتہائی بزدل انسان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ رشوت خوروں کا معاملہ تو آپ سب کے سامنے ہے. رشوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت خور کو حکم نہیں دیا کہ تم رشوت نہ لو, بلکہ رشوت دینے والوں کو حکم دیا تم رشوت نہ دو. اس لیے کہ اگر تم رشوت نہیں دو گے رشوت خور تم سے مطالبہ کبھی نہیں کر سکتا. اتنا بزدل انسان کوئی اور دنیا میں نہیں ہے جتنا رشوت خور بزدل ہوتا ہے. مہینوں سال تک آپ کا کیس لٹکائے رکھے گا لیکن آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا جب تک آپ کو کوئی بات سمجھ خود نہ آ جائے کہ یہ پیسے مانگ رہا ہے. اور ان کی اصطلاح ہے, ٹرمینالوجیز ہے باقاعدہ. ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کوئی نوکری ہو گئی تھی ایک شخص کی, استاد تھا اسکول میں, پھر وہ دوبارہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اس نے کیس لڑا تو وہ جیت گیا 2 سال کے بعد. تو وہ ساری ایریئرز اس کو ملنے تھے. تو ظاہر بات ہے بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ وہ ٹیچر محکمہ خزانہ میں آ گیا, اپنا کیس وہ جیت چکا ہے. اب میرے 2 سال کی ایریئرز جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے یہ سارے ایریئرز جو بقایا جات ہے یہ سب دینے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ فائل ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے ہو گئے اور 5 اور 6واں مہینہ آ گیا, لیکن وہ فائل آگے جاتی ہی نہیں ہے. ادھر ہے, ادھر ہو گیا, غائب ہو گیا, پھر مل گیا, پھر ادھر چلا گیا, ادھر چلا گیا. وہ شخص سادہ سا آدمی تھا, وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے ہم ملاکڑ سے اور ان علاقوں سے جب لوگ آتے ہیں تو مالٹوں کے موسم میں مالٹوں کی بڑی مقدار ادھر ہوتی ہے. تو وہ آفیسر نے اسے کہا تھا کہ ادھر سے تم آتے رہتے ہو تو کبھی مالٹے تو لایا کرو نا. اس نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے. وہاں سے جب آ رہا تھا اپنے جو تاریخ دی تھی تو مالٹے خرید کر اس کے لیے 2 بوریا 100 کی جو بوری ہوتی ہے 2 بوریا یا 3 بوری جتنے بھی اس کی بس میں تھا وہ خرید کر لایا. جب وہ لایا تو آفیسر نے اسے کہا بھئی یہ کیا لائے ہو؟ میں کہا آپ نے کہا تھا مالٹے نہیں لاتے تو میں لے کر آیا. وہ نوکر سے کہا یار اس شخص کو سمجھاؤ ذرا, یہ بیوقوف آدمی ہے. اس مالٹے کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو آپ نے سب سمجھ لیا. اس نے کہا مالٹا تو اسی کو ہم کہتے ہیں. تو نے کہا یہ مالٹے اس کو نہیں کہتے. تو اس کے بعد وہ نوکر تھا یا جو بھی اس نے سمجھایا کہ یہ مالٹے رشوت کو کہتے ہیں, اس کو کچھ پیسے چاہیے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندے تو 6 مہینے مجھے لٹکائے رکھا تو پہلے بتاتے نا کہ رشوت مجھے چاہیے, اس کے بغیر میں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ کیوں؟ وہ معاملہ تو جیسے حل ہوا وہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ اتنا بزدل انسان ہوتا ہے رشوت کو کہ یہ کہہ نہیں سکتا مجھے رشوت دے دو تب یہ کام کروں گا. اور ایسے بزدل لوگوں پر پھر دشمن کا غالب آنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. جہاں جس معاشرے کے لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں, بدعنوان ہو جاتے ہیں, چور بن جاتے ہیں,
دھوکے باز بن جاتے ہیں، اس پر دشمن کا غالب آنا تو کوئی مسئلہ اس طرح اس لیے نہیں ہوتا کہ رشوت خور انسان پیسوں کا اتنا عاشق ہو جاتا ہے کہ وہ پیسوں کے لیے اپنی زمین، اپنی عزت، اپنی عفت، اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے اپنے قوم کی بیٹیوں کو بھی بیچ دیا ہے۔ کہا گیا، پوچھا گیا، ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیوں آپ نے وہاں قید کر رکھا ہے؟ آزاد کر دو۔ تو جب بات تھوڑی آگے بڑھی تو کہا گیا کہ وہ تو تم نے ڈالروں کے بدلے ہمیں بیچ دیا ہے۔ بیچنے والا انسان جو جس چیز کو بیچ لیتا ہے، پھر وہ کیسے کس منہ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ مجھے واپس کر دو؟ تم نے قیمت وصول کی ہے۔ اور ہمارے صاحب اقتدار نے کہا خود کہ اس کے بدلے ہم نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا، لیکن ہم نے تو ڈالر لے لیے۔ یہ ڈالروں کی وجہ یہ ان لوگوں کا، رشوت خوروں کا نتیجہ ہوتا ہے، رشوت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اپنے زمین بھی، اپنا سب کچھ دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دشمن کا دماغ خراب ہے کہ اپنے ٹینک اور فوج اور جہاز آپ پہ برباد کر دیتا ہے، تو چند ٹکے دے کر آپ سے پورا ملک آپ کا خرید لیتے ہیں۔ ہمیں دشمن غالب آتا ہے۔ اور یہ دوسری جو بات کہ رزق حرام ہے، یہ آپ نے حرام کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کرپشن کی بات کی، بدعنوانی کی بات کی، چوری کی بات کی، حرام خوری کی بات کی۔ آپ اپنے کاروبار میں چیک کریں ذرا کہ دھوکے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے ایک مرتبہ۔ بازار میں وہاں دیکھے ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر کیا، اور اندر جب ہاتھ لے گئے تو یہ انگلیوں کے سروں کو نمی پہنچ گئی، گیلی ہو گئی۔ آپ نے وہ گیلی انگلیاں، اپنی جو انگلیاں تھی، وہ اس شخص کے سامنے ایسی کہ دکاندار جو کھڑا تھا، اور ما ھذا یا صاحب الطعام، اے دکاندار یہ کیا ہے؟ یہ انگلیاں کیوں گیلی ہو گئی؟ اندر گلا گیلا کیوں ہے؟ اس نے کہا اصوابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس پہ بارش برسی ہے رات کو، تو اوپر والا خشک ہو گیا ہے، اندر والا بھی خشک نہیں ہوا۔ بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن پھر اس کو غصہ فرمانے لگے دکاندار، پھر آپ کی ذمہ داری تھی، افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس من غش فلیس منا۔ دکاندار، پھر آپ نے یہ گیلا غلہ اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے دھوکہ نہ کھائے؟ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں۔ تو آج کے بعد اپنے رویے کیا ہم بدل سکیں گے؟ کہ کون سے رویے؟ سبزی بیچنے والا اچھی سبزی اوپر رکھ دیتا ہے اور خراب سبزی اندر رکھ دیتا ہے، کرتے ہیں؟ اس طرح نہیں کرتی۔ فروٹ بیچنے والا سیب کے دانے، اچھے اچھے دانے اوپر رکھتا ہے، بیکار دانے نیچے رکھتا ہے، لوگ دھوکہ کھائے اس سے۔ اچھی چیز اوپر رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اوپر والے تول کر دے دو مجھے، کہتا نہیں یہ نہیں، اگر یہ نیچے والے خریدتے ہو ٹھیک ہے، اور نہیں میں نے نہیں دے دی۔ کیوں؟ یہ دکھاوے کے لیے رکھے ہیں۔ یہ جو زور زبردستی سے ہم لوگوں سے مال قبضہ کرتے ہیں، دکانوں میں جو ملاوٹ ہوتی ہے، یہ ملاوٹ کیا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں یہ تجربہ ہو جاتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر بہت ساری چیزیں بند کر دیتا ہے، معدہ خراب ہے تو فلان چیز نہیں کھانی، یہ ساری جتنے بھی چیزیں وہ بند کرتا ہے۔ تو کبھی بڑے پیٹو قسم کے مریض باز ہوتے ہیں جو بیماری میں بھی کھانا بند نہیں کر سکتے، پرہیز نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر سے پوچھا مریض نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کباب کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ اب آپ سنیں غور سے، یعنی یہ جو کباب ہوتا ہے، چپلی کباب، ہمارے یہاں چپلی کباب ہوتا ہے، یہاں بھی ہو، اس کے بغیر تو کہتے ہیں کہ میرا گزارا ہی نہیں ہوتا یہ جب میں نہ کہوں۔ تو ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ گھر میں قیمہ خود بنائیں
اور یہ دوسری چیزیں ڈالتے ہیں کباب بنانے میں. یہ سب کچھ گھر میں لا کر آپ گھر کا وہ بنا ہوا کباب کھا سکتے ہیں. یہ کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں مسالہ نہ کھاؤ، لیکن اگر آپ گھر میں یہ ساری وہ ہلدی اور دھنیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو مواد ہے، یہ گھر میں اگر آپ لا کے گھر میں کوٹتے ہیں اور مسالہ بناتے ہیں، پھر آپ وہ کھا سکتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ہے کہ اس شخص نے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایسی چیز کی ملاوٹ کی ہے جو زہر ہے، جو خطرناک ہے. مسالے میں اس نے ایسی چیزیں ملائی ہے جو خطرناک ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جو رزق آپ کے پاس آتا ہے، یہ رزق حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے بازار میں کون سی چیز پوری ہے. کپڑا ہم خریدا کرتے تھے 6 گز سے وہ سوٹ پورا بن جاتا ہے. آج آپ جائیں ٹیلر کہتے نہیں اس سے نہیں بنتا، یہ 8 گز لانا ہے، یہ چوڑائی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. کس نے کم کی ہے؟ اسی نے کم کیا نا جو کپڑا بنا رہا ہے. میری زبان پہ بھی کپڑے کی بات آئی، اور فیصل آباد والے کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، ذرا غور کریں اس پر. یہ چوڑائی کیوں کم ہو گئی؟ یہ بر کیوں کم ہوا؟ اب کیوں اس کپڑے سے آپ کا جوڑا نہیں بنتا؟ کیوں؟ آپ نے کم کر دیا نا، لوگوں کے حقوق کو کم کر دیا. یہ جو تباہی کا اعلان قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت اور تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے حقوق کو کم کرتے ہیں. تطفیف عربی زبان میں حقوق کو کم کرنے کو کہتے ہیں، دوسروں کا حق کم کیا جائے. کہ جب وہ دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سوچتے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ اس دن سے نہیں ڈرتے جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، جب سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے. اب دیکھیں، آپ کے کپڑے کی بات تو میں نے کر دی. آپ کے پلاٹ خریدنے والے اور بیچنے والے، یہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ان کو دیکھیں ان کی پلاٹ کم ہوتے ہیں. جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ جا کر اس کو جو 50,000 میں 55 یا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ ہے، آپ اس کو ضرب دے دیں، اور جس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرلہ تو 272 اسکوائر فٹ ہے، تو وہ جب ضرب دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو 9 مرلے بنتا ہے. کہتا ہے نہیں بس اسی طرح ہے. تو پیسے پورے لیتا ہے، لیکن اس کو زمین کم دیتا ہے. یہ ساری لطیفے سے بن جاتے ہیں نا. آپ کا مال پورا، میرا والا کم ہوگا. اسی طرح آپ اپنے آٹے کی بوری کو دیکھیں اور تولے، واقعی پوری ہے، 20 kg ہے. واقعی ٹین کا ڈبہ پورا ہے، گھی کا ڈبہ پورا ہے، ماچس کی ڈبی پوری ہے، وہ تیلی پوری ہے، اس میں مسالے کی ڈبی ہے وہ پوری ہے. کوئی چیز پوری نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا کسی کو وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اب ہم امتی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. زمین کسی نے زور زبردستی قبضہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامت من 7 ارضین، جس نے ایک بالشت بر زمین کسی کی ظلم سے زبردستی سے قبضہ کی، خواہ عدالت کے فیصلے سے ہو یا خود زور زبردستی کے ذریعے ہو، فرمایا یہ زمین 7ویں زمین تک قیامت کے دن نکالی جائے گی اس کی مٹی، اور اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اسے. اس لیے یہ ساری چیز وہ ضروری ہے کہ آج کے موضوع کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. سود کو بھی چھوڑے اور رزق حرام کو بھی چھوڑے. صرف سود نہیں، جو کچھ بھی حرام ہے
کچھ کا ہم نے ذکر کیا، کچھ آپ سب کو معلوم ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جب حرام سے ہم بچ جائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، ہمارا حج بھی قبول ہوگا، اور ہمارے گھر خیر و برکت سے بھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے، اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ہمارے کل کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اور اچھا سوال ہے کہ اگر کسی انسان نے ہم سے قرض لیا ہو اور قرض کی واپس ادائیگی سے قبل اگر وہ قرض دار کو کوئی تحفہ دے تو کیا وہ تحفہ قبول کرنا بھی سود ہوگا؟ یہ جتنی بھی اس کی صفائی کی جائے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ لیا جائے، اس لیے کہ قرض کے بغیر کیوں تحفہ نہیں دے رہا تھا، وہ یہ قرض کی وجہ سے تحفہ دے رہا ہے تاکہ آپ رعایت کریں۔ یہ تحفہ آپ کے منہ میں پڑا ہوگا اور آپ اس سے قرض نہیں مانگ سکیں گے، تو یہ پھر جب وہ وقت گزر جائے گا تو دوسرا تحفہ دیا جائے گا آپ کو، اس لیے اسے نہیں لینا چاہیے، اور یہ واقعی سود میں آتا ہے۔ کل کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیے، کل میں نے کام حوالے کیا تھا، جس نے جو وعدہ کیا تھا اب وہ انگلی کڑی کر دے، کتنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں؟ ہاں جی، ویسے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو اتنے تو نظر بھی آ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہاتھ اٹھائے جنہوں نے کل ہاتھ اٹھائے تھے، انگلیاں دکھائی تھی ہمیں، اور آج وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، وہ شاید کل ہمیں انگلی دکھائی تھی اس لیے وہ کبھی کبھار ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو ٹیسٹ کی جب رپورٹ آتی ہے تو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو کل کا ہوم ورک صحیح نہیں ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک، اگر ہم گن لیں تو بالکل ان کا حساب ٹھیک ہے، لیکن سب نے یہ کام نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ خواتین میں سے اکثر نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا، اس لیے اس کو دوبارہ کریں۔ لیکن دوبارہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی مشکل کام حوالے ہوا تھا، زیادہ یہ لوگ نہیں کر سکے، فیصل آباد والے تھوڑے سے کمزوری انہوں نے دکھائی ہے آج، اس لیے ہم اپنے ہوم ورک کو تھوڑا ہلکا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 نہیں، کل آپ سب لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں تو ہم نے ان سب کو قرآن کا کارکن بنا دیا ہے، اس کلاس کا کارکن بنا دیا ہے۔ جو نئے لوگ مرد و خواتین میں سے آئے ہیں وہ بھی اس کلاس کے کارکن بن جائے آج سے، اور کل 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ 2 کو میں بھی لا سکتا ہوں کہ ایک کو ایک ہاتھ سے پکڑوں اور دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑوں، تو ہاتھ سے پکڑ کر بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اس لیے 2 کا ہوم ورک آپ سب نے لے لیا، جس نے لے لیا وہ ہاتھ اٹھائے، سب نے لے لیا نا انشاءاللہ العزیز۔ تو کل آپ 2 لوگوں کو مزید ساتھ لائے۔ چھوٹے بچوں سے بھی کہتا ہوں، جو ہمارے بچے موجود ہیں سب سے بڑھ کر یہ دلچسپی لیتے ہیں، تو 2 بچے اپنے ساتھ لانے ہیں۔ بے شک بچے یہاں شرارتیں کریں، درس پورا نہ سنے، آدھا سنے، ایک جملہ سنے، اس درس کا بچوں پر قدرتی طور پر اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہاں حاضر کرے، جو بچے یہاں آئے ہیں ان بچوں کو بھی یہ ہوم ورک ہے ان کے لیے کہ وہ بھی 2 بچے اپنے ساتھ لے آئے۔ انشاءاللہ کل کا موضوع حیا اور پردے کا موضوع ہے۔ انتظامیہ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ دعوت نامہ آپ کے لیے تیار کیا ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آج ہمیں دعوت نامہ ملا ہے تو کل ضرور آنا ہے، آپ نے تو آنا ہی ہے، اب تو قرآن کلاس کے کارکن بن گئے ہیں۔ یہ دعوت نامہ دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے ہے، تو یہ دعوت نامہ آپ لے لیں آج یہاں سے جاتے ہوئے، اور لوگوں کو دے دے، ٹیلی فون کرے۔ اس کو آج کل تو واٹس ایپ آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کی تصویر لے اور تمام دوستوں کو بھیج دے، اور کل ان کی حاضری یہاں لے لے۔ یہ قرآن کا ماحول ہے، یہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ماحول ہے،
اس کو مزید بہتر بنانا اور پورے اس علاقے کو اس درس کے اندر شامل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کل آپ جب آئے تو یہ دعوت نامہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ واقعی جو خرچہ انتظامیہ نے کیا تھا یہ بچا کیا تھا اور اس کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ پیسے خود بھی خرچ کرتے ہیں، یہ انتظامیہ بھی آپ سے مطالبہ کرے گا کہ آپ ہمیں بھی پیسے دے دیں اور ان کو بھی بہت زیادہ پیسے دے دیں۔ اس کلاس کی جتنے اخراجات بڑے اخراجات ہوتے ہیں، یہ 5 دن یہ پورے انتظامات یہ بھی ان کو دے دے۔ اللہ کی کتاب پر جتنا پیسہ خرچ کیا جائے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ یہ پورے دنیا جہان اس سے زیادہ یہ قیمتی چیز ہے۔ اپنا مال قیمتی بنائے، اپنی جان بھی قیمتی بنائے، اپنے ذرائع اور وسائل کو بھی قیمتی بنائے۔ یہ دعوت نامہ بھی ساتھ لے جائے اور کل انشاءاللہ اس موضوع پر درس ہوگا جو بڑا اہم موضوع ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس حاضری کو قبول فرما۔ یہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں جمع ہے یہ جمع ہونا ان کا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو بھی قبول فرما اور اس کی غلطیوں کو بھی معاف فرما۔ جو سنا گیا ہے اس سننے کو بھی قبول فرما اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے رب، آنا سننا بیٹھنا یہ ہمارا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، جتنے دلوں کے اندر حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا فرما۔ یہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت ہم جو سنگ دل واقع ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اتنا رحم نہیں ہے جتنا تیرے پاس ہے۔ تو نے خود فرمایا کہ تیری رحمت تیری غضب پر غالب ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے سنگ دل بھی جب رات کے وقت کوئی اپنا جرگہ کسی کے پاس لے جاتے ہیں تو ہم اپنے قتل بھی معاف کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ رات کے وقت ہمارے مردوں کا، عورتوں کا، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا، سب کا ایک جرگہ ہم تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس کو قبول فرما اور ہم بخشش طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارا توبہ قبول فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ ہمارے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے، ان حاجتوں کو بھی پورا فرما۔ ہمارے جتنے مسافر لوگ ہیں، بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس درس میں دور دراز ممالک سے شریک ہوتی ہے۔ اے اللہ، انہوں نے جتنی درخواستیں بھیجی ہے ان کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وہاں کے آج کل کے بے شمار مشکلات جو بیرون ممالک میں ہے ان مشکلات کو بھی دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، ان کو حلال رزق عطا فرما۔ جو یہاں ان کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دلوں کو بھی سکون عطا فرما، حلال اور فراخی کے ساتھ روزی عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مقروضوں کی مدد فرما، بے کسوں کی مدد فرما، حاجت مندوں کی مدد فرما اور ہمارے دلوں کی تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔